الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی، جو شخص میرے طریقے سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، بے شک وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ومن احبنی، اور جس نے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا من احب سنتی، جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ جو لفظ سنت کا اس حدیث میں وارد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے میرے پورے دین سے محبت کی، ایک تو سنت کا وہ معنی ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، پھر اس کے بعد یہ چیز سنت ہے، یہ چیز مستحب ہے، اور یہ چیز نفل ہے۔ ایک تو سنت کا یہ معنی، مسواک سنت، دسترخوان بچھا کر کھانا سنت، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا سنت، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھنا سنت۔ ایک تو سنت کا یہ معنی، یہ اصطلاحی معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں قولاً یا فعلاً
کچھ کر کے یا کچھ بول کر جتنی چیزیں سکھلائی ہیں ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ دین جو ہے پورا وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں فرض ضروری، کچھ چیزیں واجب ضروری، کچھ چیزیں سنت، کچھ چیزیں مستحب اور کچھ چیزیں نفل۔ اور سنت کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی طریقہ۔ یہاں حدیث میں جو سنت کا لفظ آیا ہے یہ لغوی معنی میں آیا ہے۔ جس شخص نے میرے پورے طریقے سے محبت کی، یعنی جس شخص نے میرے پورے دین سے محبت کی، جس نے میری سیرت سے محبت کی، جس نے اس دین سے محبت کی جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اس میں فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا، اس میں سنت بھی آ گئی، اس میں مستحب بھی آ گیا، اس میں نفل بھی آ گیا۔ یعنی جو شخص میری زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، جو صحیح ذرائع سے علم صحیح حاصل کرتا ہے اور فرض کو سمجھتا ہے، واجب کو سمجھتا ہے، سنت کو سمجھتا ہے، مستحب کو سمجھتا ہے، نفل کو سمجھتا ہے، حرام کو سمجھتا ہے، مکروہ تحریمی کو سمجھتا ہے، مکروہ تنزیہی کو سمجھتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو سمجھ کر ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہ ہے من احب سنتی۔ یہ ہے وہ شخص جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری وے آف لائف، میرے زندگی جینے کے طریقے سے محبت کی۔ فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک شخص فرض کو چھوڑ رہا ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے اور ایک سنت سے محبت کرتا ہے، صرف ایک سنت سے، فرائض کو چھوڑتا ہے، واجبات کو چھوڑتا ہے، ایک سنت سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس نے میری ایک سنت سے محبت کی اور باقی سب چیزوں کو چھوڑا پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میرا جو زندگی جینے کا طریقہ ہے اس میں سے ایک چیز ہے نکاح۔ میری جو پوری زندگی ہے جس میں فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہیں، میں اس طرح سوتا ہوں، اس طرح لیٹتا ہوں، اس طرح چلتا ہوں، اس طرح کھاتا ہوں، اس طرح پیتا ہوں، میں فجر بھی پڑھتا ہوں، ظہر بھی پڑھتا ہوں، عصر بھی پڑھتا ہوں، مغرب بھی پڑھتا ہوں، عشاء بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ کے راستے میں بھی نکلتا ہوں، میں خرچ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جتنے کام میں کرتا ہوں ان میں سے میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ النکاح سنتی نہیں کہا، النکاح من سنتی۔ میرا جو پورا زندگی جینے کا طریقہ ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ النکاح من سنتی کا معنی یہ نہیں کہ نکاح سنت ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے نکاح سنت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نکاح واجب ہے، ضروری ہے۔ جو شخص بغیر نکاح کیے ہوئے خواہشات نفسانی کے گناہوں سے بچ سکتا ہے اس کے لیے تو نکاح سنت ہے، لیکن جو بغیر نکاح کے خواہشات نفسانی کے گناہوں سے نہیں بچ سکتا ایسے شخص کے لیے نکاح ضروری ہے۔
تو النکاح من سنتی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ نکاح سنت ہے. اور نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نکاح سنت ہے. سنت ہے کا مطلب ہے کہ اگر نکاح کیا نہیں کیا فرق کیا پڑ جاتا ہے. نفسانی خواہشات کے وہ گناہ جن کا تعلق نکاح سے ہے، اگر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ ہو رہے ہیں تو نکاح نہ کرنے کا گناہ ہوگا. آپ گنہگار ہیں اگر آپ نکاح نہیں کرتے، تو آپ شادی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نکاح نہیں کرتا تو اس میں کیا ہو گیا، نکاح تو سنت ہے. نکاح سنت اس کے لیے ہے جو بغیر نکاح کے گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن جو بغیر نکاح کے گناہوں سے بچ نہیں سکتا اس کے لیے تو نکاح ضروری ہے. اب اگر یہ نکاح نہیں کرے گا تو نکاح نہ کرنے کا اس کے سر پر گناہ ہے. یہ جو ایک کلچر بڑھ رہا ہے کہ پہلے 13, 14, 15 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتے تھے، پھر 17, 18 سال، 19, 20، اب 22, 23، اس سے بھی آگے اب معاملہ جا رہا ہے 25, 26, 27, 28. ایک تو وہ لڑکا ہے، ایک وہ لڑکی ہے جنہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک وہ لڑکا اور وہ لڑکی ہے جو رشتہ تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں. ملتا ہے تو ٹھکرا دیتے ہیں، تلاش کرتے ہی نہیں، یا یہ کہ مل رہا ہے تو ٹھکرا. اٹس ٹو ارلی، ہمارے یہاں انگلینڈ میں کہتے ہیں اٹس ٹو ارلی، بہت جلدی ہے ابھی. آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ، میں ابھی تیار نہیں ہوں. آزادی چاہتے ہیں نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، آزادی چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں. وہ ذمہ داری کے بندھن میں نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو نکاح کا طریقہ جاری کیا ہے وہ اسی لیے کہ ہم نکاح کے بندھن میں آ جائے تاکہ نفس کی آزادی سے ہم محفوظ ہو جائیں. نکاح کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بندھن میں آ جائیں تاکہ جنسی انارکی کے ہم شکار نہ ہوں، نفسانی خواہشات کی انارکی سے ہم شکار نہ ہوں، ہم اللہ کے احکام سے بغاوت نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے گارنٹی دیتا ہے، مجھے ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ 2 چیزوں کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. اپنی زبان سے غلط بول نہیں بولے گا اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم نکاح کے بندھن میں آ جائے تاکہ یہ شرمگاہ کوئی غلط کام نہ کرے. اور ہم اسے آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور جب آزاد رہیں گے تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں چاروں طرف جنسی انارکی، تو گناہ تو ہوگا. النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقے میں سے ہے. نکاح سنت نہیں، بعض لوگوں کے لیے سنت، بعض لوگوں کے لیے واجب. اپنے احوال کو دیکھیے، مفتیان کرام کی طرف رجوع کیجئے اور پوچھئے کہ میرے لیے نکاح ضروری ہے یا صرف سنت ہے، اور اس کے مطابق عمل کیجئے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ داڑھی کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ داڑھی سنت ہے. داڑھی سنت نہیں، داڑھی واجب ہے. داڑھی سنت نہیں، داڑھی واجب ہے. داڑھی سنت کا کیا مطلب؟ سنت کا وہ معنی، وہ لغوی معنی کہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک چیز ہے. آپ کا جو زندگی جینے کا طریقہ ہے اس میں سے ایک چیز داڑھی بھی ہے. سنت کا یہ معنی. لیکن جب اس کو اصطلاحی معنی میں لاتے ہیں اور فقہا جب
اس پہ احادیث پر غور و فکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا نفل ہے، تو وہ حکم یہ لگاتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اور داڑھی بھی کون سی؟ شرعی، پوری ایک مشت. ایک مشت تک کاٹنے کی اجازت نہیں. اگر ایک مشت سے پہلے کوئی کاٹتا ہے وہ واجب کے خلاف کرتا ہے. اور ایک مشت جو ہے تینوں جانب، ادھر سے بھی اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو ایک مشت، ادھر سے بھی کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو ایک مشت، اور ادھر سے بھی کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو ایک مشت. جس جہت سے بھی کاٹنا چاہتا ہے ایک مشت، ایک مٹھی. تو میں مسافر ہوں اور بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوا ہوں، بہت دور سے. تو میرا آپ حضرات پر کچھ تو حق بنتا ہے، کچھ تو حق بنتا ہے. ابھی میں کہوں کہ گلے میں مجھے تکلیف ہے، شہد کا پانی، تو 2-4 آدمی دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے کہ وہ مہمان ہیں، ان کو گلے میں تکلیف ہے. میں کہوں بہت گرمی ہے ذرا، تو 4 آدمی کھڑے ہو جائیں گے پنکھا لانے کے لیے. اشارے پہ لوگ دعوت کہتے ہیں تو پوچھتے ہیں میزبان سے کہ کیا پسند کرتے ہیں، کسی چیز سے پرہیز تو نہیں. مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان کا حق بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس کا اکرام کرے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سے اپنے چہروں کو مزین کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ تو میری مہمان نوازی اس طرح کریں کہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہ شرعی ہی رہے گی مرتے دم تک. اور جن کی داڑیاں ہیں اور شرعی نہیں ہے وہ یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے اب یہ شرعی ہو جائے گی، شرعی ہو جائے گی. حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سید القراء تھے. میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے خود سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آیت من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قاری بھی بہت اعلیٰ درجے کے اور بزرگی بھی بہت اعلیٰ درجے کی، بہت نیک طبیعت کی. عادت یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ان کے شاگرد جہاں تراویح پڑھاتے تھے ان میں سے اچانک ہی کسی کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور نفل کی نیت سے 20 رکعت اس کے پیچھے پڑھتے تھے، تراویح کی نیت سے نہیں، نفل کی نیت سے. پھر اپنی مسجد میں واپس جاتے تھے اور وہاں تراویح شروع ہوتی تھی. اس کے بعد پہلے اپنی شاگرد کی 20 رکعت تراویح سنتے تھے اور پھر اپنی تراویح خود پڑھاتے تھے. اور اپنی تراویح میں روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے. تو جو قراءات عشرہ ہے، 10 الگ الگ قسم کی قراءتیں ہیں، ان 10 قراءتوں میں 10 مرتبہ رمضان میں تراویح میں قرآن سناتے تھے خود قاری صاحب. علم بھی تھا اور عمل بھی، علم بھی اور عمل بھی. حافظہ غضب کا، حافظہ غضب کا. قرآن جس طرح آگے سے پڑھتے تھے پیچھے سے بھی پڑھتے تھے. آخری آیت پہلے، اس کے بعد اس کے بعد والی آیت، اس کے بعد اس کے بعد والی آیت، اس کے بعد اس کے بعد والی آیت. ہر آیت کا صرف پہلا لفظ پڑھتے چلے جاتے تھے. الحمد، الرحمن، مالک، پورے قرآن کو اس طرح پڑھ جاتے تھے. ہر آیت کا جو آخری لفظ ہوتا تھا وہ پڑھتے چلے جاتے تھے پورا قرآن. نابینا تھے لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین کی خدمت کے لیے انہیں قبول کیا تھا.
تو قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے چہرے کو اپنے برکت والے نبی کی برکت والی سنت سے مزین کرو، تمہارا چہرہ برکت والا ہو جائے گا۔ جن کی داڑھیاں ہیں مگر شرعی نہیں ہیں وہ شرعی داڑھی بنا لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں تو ایک مشت لیکن یہاں نہیں، تینوں طرف ایک مشت کر لو، اور جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ بھی رکھ لیں اور رکھ کر کے ایک مشت کر لیں، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک صاحب جو پاکستان ہی سے تعلق رکھتے تھے، انہیں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں، اب بزرگ تھے بڑے، تو پیچھے دوڑا، حضرت متوجہ ہوئے، مصافہ کیا، معانقہ کیا، بس مصافہ معانقہ ہوا کہ حضرت زارو قطر رونے لگے، بہت روئے حضرت، زارو قطر روئے، اور حضرت کے رونے نے سب کو رلایا۔ پھر حضرت کو جب سکون ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا حضرت بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تم اس چہرے کے ساتھ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے اور ان کی نگاہ تم پر پڑی ہوگی تو میرے نبی کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ مجھے اس دکھ سے رونا آ رہا ہے کہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی۔ ہمیں جن جن چیزوں سے نفرت ہے، کسی کو پیشاب سے نفرت، کسی کو پاخانے سے نفرت، کسی کو خون سے نفرت، جس چیز سے ہمیں نفرت ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور اگر وہی چیز ہمارے بستر پر آ جائے، ہماری بیٹھنے کی جگہ پر آ جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت نہیں ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ والوں کو گناہوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ والوں کو جب گناہوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سوچو میرے بھائیو، قیامت کے دن اللہ کے فضل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کامیابی کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کی غرض سے جائیں، ان کی شفاعت کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہمارے چہرے کو دیکھ کر آپ اگر اپنا چہرہ پھیر لیں، ایک شاعر نے اردو میں کہا ہے کہ خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے چہرہ پھیر لے، کیا حیثیت رہے گی اس کی۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ ہم اپنے چہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے مزین کریں گے۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ داڑھی کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ سنت نہیں، فقہی اعتبار سے واجب ہے، ضروری ہے۔ جو شرعی داڑھی نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے اللہ کی نظر میں، اور اس حالت میں اگر انتقال ہوا
تو گناہ کی حالت میں مرے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھی، بس نماز چھوڑنے کا گناہ ہوا۔ ایک شخص گالی بولتا ہے تو جب تک گالی بولتا ہے اس وقت تک گنہگار۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، جب تک شراب پیتا ہے گنہگار۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص داڑھی کاٹتا ہے تو داڑھی کٹنے کے بعد، داڑھی منڈوانے کے بعد جب تک اس کا چہرہ ویسا رہے اور وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک وہ گنہگار، یعنی 24 گھنٹے وہ گنہگار۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ ثواب لکھ رہا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ زنا کرنے والا جب سو جاتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو وہ گناہ میں نہیں ہوتا۔ شراب پینے والا جب نیند میں ہوتا ہے تو گناہ میں نہیں۔ داڑھی کاٹنے والا نیند میں بھی گناہ میں ہوتا ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں میں بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں، بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں۔ کسی کی تحقیر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ اس سے افضل ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ دین تو بہت وسیع ہے۔ ایک شخص کے چہرے پہ داڑھی ہے مگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، اور دوسرے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے مگر وہ ان گناہوں سے پاک ہے، تو اس کی زندگی میں ایک ہی گناہ ہے، یہ زیادہ برا ہے۔ یہ بولنا اس لیے پڑتا ہے کہ بولے بغیر ایسے دوست جو اس غلطی میں مبتلا ہے وہ آخرت کی پکڑ سے نجات کیسے پائیں گے؟ اس درد کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے بھی بہت بھاری لگتا ہے یہ بولنا، لیکن ہمدردی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنت کا لفظ ہے وہ پورے دین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ من احب سنتی، وہ شخص جو میرے طریقے سے، میرے دین سے، میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں ایسی زندگی سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور اگر مجھ سے محبت ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اس پورے دین کو سیکھنا ہے۔ آج جو دیندار طبقہ ہے یا جو طبقہ دیندار سمجھا جاتا ہے وہ بھی دین کو سیکھتا نہیں ہے۔ ہم سب نے قناعت کر لی ہے، جتنا دین سیکھ لیا بس الحمدللہ۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کاوش کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کے بارے اپنے بارے میں سوچے۔ کتنے سال سے آپ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، اور کتنے سال سے آپ علم و ذکر کا نمبر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اور اتنے سالوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا علم حاصل کیا آپ نے، دیکھو ایک تو ہے علم حاصل ہو گیا کہ بیان سننے کے لیے بیٹھے اور کوئی نئی بات معلوم ہو گئی، یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹلی معلوم ہو گیا حسن اتفاق سے۔ اب تو بیان سننے کے لیے بیٹھے تھے اور کوئی نئی بات آ گئی تو معلوم ہو گئی، نہیں، آپ نے اپنی زندگی کی قیمتی اوقات میں سے روزانہ کتنا وقت نکالا ہے علم کے لیے؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ؟ ہفتے میں کتنا وقت نکالا ہے؟ مہینے میں کتنا وقت نکالا ہے علم باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے؟ کہ کسی عالم کی طرف آپ نے رجوع کیا، پوچھا کہ میں اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کا مصلی ہوں، آپ میری صورتحال سے واقف ہیں، آپ ذرا میری رہنمائی فرمائیں، میں کون سی کتاب پڑھوں، کہاں سے میں شروع کروں؟ اسی طرح جو لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، مشائخ سے جن کا تعلق ہے، معرفت بڑھے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی، تزکیہ ہوگا، یہ سب کچھ ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ ہم نے علم کے لیے کتنا وقت نکالا؟ تو پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ تو علم ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل العمل۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل۔ علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟ علم نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟
اس لیے شریعت کو سیکھو. دروس قرآن دروس حدیث کے حلقے لگنے چاہیے مسجدوں کے اندر, اور ان حلقوں میں اس طرح مسجد پوری بھر جانی چاہیے, مسجد بھر جانی چاہیے. کون بول رہا ہے اور کس سٹائل سے بول رہا ہے وہ مت دیکھو, وہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھو. وہ قرآن سکھا رہا ہے, قرآن سمجھا رہا ہے, حدیث سکھا رہا ہے, حدیث سمجھا رہا ہے. ان حدیث اور قرآن کے حلقوں کو غنیمت سمجھو. بیٹھو علماء کی صحبتوں میں, اور علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر علم کو حاصل کرو, اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرو, اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤ. اگر یہ کوئی کرے گا تو پھر یہ کہہ سکے گا کہ مجھے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادعا محبتا للہ, وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ, اور وہ محمدی طریقے پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے, اور اس کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آ گیا کہ مجھے اللہ سے بھی بہت محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت, لیکن وہ محمدی طریقے پر نہیں ہے. اس کی زندگیوں میں فرائض نہیں, واجبات نہیں, سنن نہیں, مستحبات نہیں, اور اگر ہیں تو کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تعصی الرسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال عجیب لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن یحب مطیع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول, مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت. یہ عجیب بات ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس لیے کہ عشق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب کسی لڑکی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ قمیص نہیں پہنتا جو اسے پسند ہوتا ہے, وہ قمیص پہنتا ہے جو لڑکی کو پسند ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی چاہت معلوم کرتا ہے کہ اس کو کون سی چیز پسند ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت ہوتی تو ہم اس طرح بننے کی کوشش کرتے جس طرح ہمیں ہمارے محبوب دیکھنا چاہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا کہ انہیں جا کر مکہ مکرمہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے بات چیت کرنی چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جب یہ اندر پہنچے مکہ مکرمہ میں تو اندر جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے. جب آپ اندر آ ہی گئے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیجئے. سوچو میرے بھائیو, صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں واقع ہو رہی ہے, یعنی 6 سال گزر گئے ہیں, 5 سے 6 سال کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ بیت اللہ کو دیکھا ہے نہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے. اور میرے اور آپ کے دل میں بیت اللہ کے طواف کی کتنی تڑپ ہوتی ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی. اور اندر پہنچ گئے ہیں, اور اگر وہ طواف کر لیتے ہیں بیت اللہ کا تو اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے. لیکن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو بیت اللہ کا طواف کروں اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت سے باہر محروم ہو. میں نہیں کر سکتا. تو وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو تم مسلمانوں کے سفیر بن کر آئے ہیں اور ابھی بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوگی, گفتگو ہوگی,
اور وہاں اور بھی بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے. اور تمہیں معلوم ہے کہ مکے کے لوگ لنگی اور ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں, اور تم نے اپنی لنگی جو ہے وہ گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان باندھی ہوئی ہے, یعنی پہنی ہوئی ہے, یہاں تک ہے. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص پہنتے تھے, ازار پہنتے تھے, لنگی پہنتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف ساق تک, یہ پنڈلی کے درمیان تک رکھتے تھے. اس کے نیچے بھی رکھنا جائز ہے, لیکن یہ سنت کے خلاف. ٹخنے تک اگر کوئی لے جاتا ہے تو جائز, ٹخنے سے اوپر چلا جاتا ہے پھر یہ ناجائز. ٹخنے سے نیچے, نماز میں بھی نماز کے باہر بھی ٹخنے سے نیچے کوئی بھی چیز نہیں جانی چاہیے, نہ کرتا, نہ ازار, نہ کفنی, نہ کوٹ. اوپر سے نیچے اترنے والی مردوں کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز منع, اور اس کے اوپر اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اوپر رکھتے تھے, نصف ساق تک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر عمل کرتے تھے, صرف فرض واجب نہیں, سنتوں پر بھی, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, مستحبات. اب ایسی جگہ پر جب آپ چلے جائیں جہاں سبھی ازار اور لنگی کو نیچے لٹکاتے ہوں اور آپ کی بالکل ٹوکی اوپر, تو ذرا عجیب سی لگتی ہے, معیوب لگتی ہے. میں بھی یہاں پہلی مرتبہ جب آیا تھا 92 میں, تو بازار میں ایک دو مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. اب گرم ملک میں چپل نہ پہنے تو آدمی کیا پہنے, تو مجھے بھی مجبور کرتے تھے لوگ کہ موزے اور جوتے پہن لو, موزے اور جوتے پہنو, چپل نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے چپل پہننے سے بھی ان کو ڈر لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیسا لگے گا بازار میں کہ یہ چپل لے کر کے آ گیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے مکہ کے کلچر کو جانتے تھے کہ وہاں ہر شخص ازار اور لنگی نیچے لٹکا کے پہنتا ہے, اور میری لنگی یہاں تک ہے, لیکن پھر بھی سنت کو نہیں چھوڑا. ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ بھئی یہاں تک گنجائش تو ہے نا, تو اس وقت کے حالات میں ذرا نیچے اتار لیتے ہیں, نہیں یہاں تک. تو وہ جو دوسرے ان کے دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ یہاں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے, ذرا نیچے کر لو. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہذہ ازرۃ صاحبنا, اس کا میں ہماری زبان میں ٹرانسلیشن کروں گا, یہ ہمارے نبی کی سٹائل ہے, یہ میرے نبی کی سٹائل ہے, یہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا, یہ میرے نبی کی سٹائل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس کو اپنایا, یہ نہیں سوچا کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, نہیں, یہ سٹائل ہے میرے نبی کی, بس اسی سٹائل پر زندگی گزاریں گے, اسی سٹائل پر مریں گے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بار بار آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ لقمہ ہاتھ سے گر گیا, لقمہ ہاتھ سے گر گیا. اب یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے ازار نہیں ہونی چاہیے, لنگی نہیں ہونی چاہیے, ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار. لنگی ازار جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہے تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا, اور جب وہ حصہ جہنم میں جلے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا کا پورا جہنم میں جائے گا. سنتے ہیں ہم یہ بار بار, لیکن نہیں, پھر بھی ہم نہیں بدلتے. اس کی اصلاح کرو میرے بھائیو. یہ جو بیانات ہوتے ہیں, یہ جو دینی باتیں ہوتی ہیں, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سنتے چلے جائیں اور ہماری زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی فہرست لکھی ہے ایسے گناہوں کی
کہ جو ہیں تو بڑے بڑے گناہ لیکن ان میں فائدہ کوئی نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, نہیں پینی چاہیے, لیکن کم سے کم وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مزہ آیا. ایک شخص چوری کرتا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوا. ایک شخص زنا کرتا ہے, گناہ ہے, لیکن وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مزہ آیا. ایک شخص فلم دیکھتا ہے, گناہ ہے, لیکن وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مزہ آیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو اظہار لٹکاتا ہے اسے کیا فائدہ اور کیا مزہ, کیا ملا؟ صرف گناہ کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی اصلاح کرو میرے بھائیوں, اس کی اصلاح کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں, دسترخوان یہ سنت ہے, دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا. کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سنتیں ہماری زندگیوں میں آئیں. کیا مشکل ہے؟ مسجد میں آتے ہیں تو زمین پر بیٹھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں تحیات میں بیٹھتے ہیں, لیکن کھانے کا وقت آتا ہے تو ٹیبل کرسی. کھانے کا وقت آتا ہے ٹیبل کرسی. دسترخوان بچھاؤ, دسترخوان بچھاؤ, سنت کی نیت کرو اور زمین پہ بیٹھو. تو ہم جو دسترخوان بچھاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ ہماری کارپیٹ خراب نہ ہو. یہ دسترخوان کیوں بچھایا جاتا ہے؟ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ اگر کھاتے کھاتے کوئی لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جاوے تو اگر وہ زمین پہ گرے گا تو اسے اٹھا کر کھائیں گے کیسے؟ تو دسترخوان اگر بچھا ہوا ہے تو دسترخوان جو کہ صاف ستھرا ہے تو لقمے کو اٹھا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے اور زمین پر بھی اگر گرے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اٹھانے کے بعد صاف ہو سکتی ہے اور اس کو غبار گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو صاف کر کے اسے کھا لو. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کھانے میں سے کون سے لقمے میں برکت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1000 چاول آپ کی پلیٹ میں ہے, اس میں سے برکت صرف 5 چاول میں ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 چاول میں زیادہ برکت, باقی میں کم برکت. اور برکت جب پیٹ میں جاتی ہے اس کی وجہ سے جو خون بنتا ہے اور اس خون کے نتیجے میں جسم میں جو قوت آتی ہے تو برکت والی قوت کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق زیادہ ملتی ہے. اور اندر جو لقمہ جاتا ہے وہ بے برکتی ہوتا ہے یا یہ کہ نحوست والا ہوتا ہے. تو نحوست والا ہوتا ہے یا بے برکتی والا ہوتا ہے تو جسم میں نیک اعمال کی قوت نہیں بنتی بلکہ گناہوں کی قوت بنتی ہے. جب بھی ہم کوئی لقمہ کھائیں گے تو جسم میں طاقت آئے گی. اگر وہ لقمہ اچھا ہوگا, برکت والا ہوگا, حلال والا ہوگا تو وہ طاقت جو ہے وہ جائے گی نیکی کی طرف, اللہ توفیق دیں گے نیکی کی. اور اگر وہ لقمہ بے برکتی ہوگا, وہ لقمہ حرام کا ہوگا تو طبیعت دوسری طرف جائے گی. علم ہوگا, جانتا ہوگا سب کچھ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس جسم کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. اور اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کا شعر پڑھ کر سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, مجھے سب معلوم ہے کہ اللہ کی فرما برداری, اللہ کی عبادت کا کیا کیا اجر و ثواب ہے, تو پھر کرتا کیوں نہیں جب سب جانتا ہے تو غالب کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, طبیعت جاتی ہی نہیں, تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کو دل چاہتا ہی نہیں. کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بھئی سب سے نیکی کروا لیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سب کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا کہتے ہیں کہ سب کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو لوگ کہتے ہیں, لیکن کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے کہ اس کے ہونٹ نہیں ہلے. کتنا مبارک مجمع,
مسجد, لیکن نظر پڑتی ہے کہ اس کے ہونٹ نہیں ہلے, تو دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی بیچارہ اس ثواب سے محروم نہ رہے. تو دوسری مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی 2 بار کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پھر بھی اس کے ہونٹ نہیں ہلتے. تو پھر دل یہ کرتا ہے کہ کم سے کم تیسری مرتبہ بھائی سب کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پھر بھی اس کے ہونٹ نہیں ہلتے. یعنی اتنا نہیں ہو سکتا, اتنا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کا لقمہ ہے اندر, کسی گناہ کی نحوست ہے, کسی گناہ کی, جس کی وجہ سے نیکیوں کی طرف نہیں جا سکتا. جب علماء کے پاس, اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے, ان کی باتوں کو سنیں گے, تو یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. گناہوں کی نحوست, جیسے نیکیوں کی برکت, ایک نیکی آپ نے کی, ایک نیکی, تب دوسری نیکی کی توفیق ملے گی, دوسری کی تیسری کی توفیق ملے گی, تیسری کی چوتھی کی توفیق ملے گی, چوتھی کی پانچویں کی توفیق ملے گی. ایک نیکی آپ نے کی, اس کی برکت سے گناہ کا وقت آیا, آپ رک گئے. دوسری نیکی کی, گناہ کا وقت آیا, رک گئے. تو نیکی جس طرح دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے, اسی طرح گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی سے محروم کرتا ہے. تو یہ جو دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں کچھ لقمے برکت والے ہوتے ہیں, کچھ لقمے بغیر برکت کے ہوتے ہیں, کچھ لقمے نحوست کے بھی ہوتے ہیں اگر اس میں حرام کی آمیزش ہو. تو جب یہ لقمہ اٹھاتا ہے اور شیطان اس میں برکت دیکھتا ہے, تو اپنا ہاتھ اس طرح مارتا ہے ہمارے ہاتھ پر, اور وہ لقمہ گر جاتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ لقمہ کب گرتا ہے؟ اب لقمہ گرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہا کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ تاکہ تم اس برکت سے محروم نہ ہو جاؤ. اگر دسترخوان نہیں ہوگا, زمین پہ گرے گا, تو کیسے اٹھائیں گے؟ دسترخوان بچھاؤ. اور دسترخوان بچھانے کے بعد یہ کہا کہ اب اسے اٹھا لو اور اٹھا کر کے کھا لو, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاید اس کے اندر برکت ہو اور اس برکت سے تم محروم نہ ہو جاؤ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلموں کے دسترخوان پر بیٹھے, کچھ مذاکرات ہونے والے تھے, ڈیلیگیشنز دونوں طرف سے آئے ہوئے تھے, اور لقمہ گر گیا اور اٹھانے کے لیے گئے تو ان کے ساتھی جو پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تابعی ہوں گے, انہوں نے یوں کر کے ان کو کوہنی ماری اور اشارہ کیا کہ اسے مت اٹھاؤ, اس لیے کہ جب گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کوئی کھاتا ہے تو یہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. ہم بھی ٹوپی پہنتے ہیں کہ نہیں؟ پہنتے ہیں ٹوپی, سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ٹاؤن سینٹر میں گئے تو ٹوپی نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ برا سمجھتے ہیں. کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے لیکن بازار میں جانا ہے تو شرٹ پاٹلون, کیوں؟ لوگ معیوب سمجھتے ہیں. ان حضرات کا عمل دیکھو, کہا کہ لوگ معیوب سمجھتے ہیں, برا اب یہ سنت ہے, سنت, مستحب, فرض نہیں, سنت مؤکدہ بھی نہیں, واجب نہیں. اگر چھوڑ دیتے کہ بھئی ان سے تو ہمارے ابھی مذاکرات ہونے والے ہیں تو ان کا دل جو ہے ذرا ہماری طرف مائل ہو, لیکن نہیں, انہوں نے کیا کہا, اترک سنت حبیبی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں, میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحمقاء, ان بے وقوفوں کی وجہ سے. یہ تو بے وقوف ہے, یہ تو اللہ کو نہیں پہچان سکتے, انہیں تو اپنی زندگی کا مقصد بھی معلوم نہیں. ایسے بے وقوفوں کے لیے میں سب سے زیادہ عقل مند انسان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب طریقے کو چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. یہ جذبہ پیدا کرو میرے بھائی. میں نے شروع میں کیا عرض کیا کہ سنت کے اندر سب کچھ آ گیا, فرض واجب, فرض واجب, سنت, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, مستحب اور نفل. تو ہمارے اکابر کے یہ واقعات جو ہیں وہ مستحب سنت کے بارے میں, یعنی وہ چیز جو ضروری نہیں, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سیرت میں سے اس چیز کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے جو کہ ضروری نہیں, تو اس کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے جو ضروری ہے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دور کا واقعہ ہے، جب آپ ویل چیئر پر آ گئے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور مدرسہ شرعیہ سے آپ کو ویل چیئر میں نکال کر لایا گیا اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور اچانک حضرت نے فرمایا کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، واپس لے چلو واپس لے چلو۔ تو خدام نے سوچا کہ استنجی کا تقاضا ہوا ہوگا حضرت کو، کوئی بات ہوگی، جلدی سے واپس لے گئے۔ جی حضرت فرمائیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا کرتا لاؤ، کرتا میرا دوسرا لاؤ۔ اب یہ نیا کرتا ابھی بنا ہوا تھا اور پہلے دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا گیا تھا جمعہ کے دن، کہا کہ دوسرا کرتا لاؤ۔ دوسرا کرتا لایا گیا، وہ جو نیا پہنا تھا اسے اتارا گیا، دوسرا کرتا پہنایا گیا۔ حضرت کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے قریب پہنچتے میری نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا کرتا نصف ساق سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ یہ کرتا سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف یہ کرتا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوچتے کہ اب واپس جائیں گے ہوٹل پر اور کرتا بدل کر دوبارہ آئیں گے تو پتہ نہیں رش کتنا بڑھ جائے گا مسجد نبوی میں، جگہ پتہ نہیں کہاں ملے گی، دھوپ بھی ہے گرمی بھی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو معذور تھے، پھر بھی نہ، میرا کرتا لمبا ہے، یہاں تک نہیں ہے، سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت انتقال ہو رہا ہے، اور اچانک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انتقال کے 1.5-2 گھنٹے پہلے مجھے وضو کراؤ، وضو کراؤ۔ وضو کے لیے لے گئے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ جواب دے چکے تھے اور خدام پر ایک غم طاری تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فرقت کا، تو وضو کراتے ہوئے مسواک کرانا بھول گئی، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو چکے تھے، موت بالکل قریب، لیکن اس حالت میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارو مسواک کرانا تو تم بھول ہی گئے، مسواک کرا دو مجھے، مسواک۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر نیچے جو مستحب اور سنت اعمال ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ، اس کا جب اس قدر اہتمام تھا تو سنت غیر مؤکدہ کا کتنا ہوگا، سنت مؤکدہ کا کتنا ہوگا، واجب کا کتنا ہوگا اور فرض کا کتنا ہوگا، حرام سے بچنے کا، مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا کتنا اہتمام ہوگا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری حالت ہے، زبان بھاری ہو گئی ہے، بول نہیں سکتے، صرف اشارے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتے، تھوڑی بہت طاقت رہ گئی ہے اب، تو اشارہ کیا، کچھ اشارہ کیا تو خدام نے یہ سمجھا کہ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ موزے اتار دو، موزے، تو موزہ اتارنے گئے تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے اپنے دونوں پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور ایسا کیا کہ نہیں، پھر اشارہ کیا، بھئی حضرت کو کیا ضرورت، دوبارہ مشورہ کیا خدام نے، کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہی فرما رہے ہیں کہ اتار دو، موزے اتار دو۔ دوبارہ اتارنے گئے، پھر دونوں پاؤں کھینچ لیے، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ آپ ابا جی سے پوچھیں کہ ابا جی کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ ابا جی آپ کیا چاہتے ہیں، تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے کہا کہ ابا یہ چاہ رہے ہیں کہ موزے اتار دو، تو کہا کہ ہم تو موزے اتار رہے ہیں لیکن حضرت اتارنے نہیں دیتے، حضرت کوئی اور چیز چاہتے ہیں، کہا کہ اتارو۔ جب انہوں نے اتارنا شروع کیا تو پھر حضرت نے پاؤں کھینچ لیے اپنے۔ تو باپ بھی سنت کی اتباع کرنے والا اور بیٹا بھی سنت کی اتباع کرنے والا، اس لیے بیٹے نے وہ غلطی پہچان لی، بیٹے نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ جب کپڑے پہنے جائے تو پہلے دائیں طرف سے پہنا جائے، قمیض پہنو، قمیض کرتا تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالو پھر بائیں میں، ازار پہنو، پتلون پہنو تو پہلے دائیں پائچے میں پھر بائیں میں، موزے پہنو تو پہلے دایاں پھر بایاں، جوتے پہلے دایاں پھر بایاں، اور اتارو تو پہلے بایاں پھر دایاں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابا جی یہی چاہتے ہیں کہ موزے اتارے جائے، لیکن تم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ پہلے بایاں اتار رہے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں، اس لیے یعنی مرتے مرتے بھی سنت کو نہیں چھوڑا انہوں نے، مرتے مرتے۔
ایک بزرگ کا حال میری نظر سے گزرا، اس وقت ان کے نام کا ظہور ہو رہا ہے، ہمارے اکابر میں سے ہی ہیں، کہ دانتوں کی ان کو تکلیف ہوئی، ایک گر گیا، دوسرا گر گیا، تیسرا گر گیا، نکالا گیا، اخیر میں صرف ایک دانت رہ گیا، ایک دانت. لیکن ایک دانت رہ جانے کے بعد بھی مسواک کی سنت کبھی نہیں چھوڑی. اس ایک دانت پر بھی مسواک کر لیتے تھے، مسواک کی سنت انہوں نے نہیں چھوڑی. محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عاشق تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ دسترخوان پر بہتر سے بہتر غذا ہو، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اگر سرکے پہ پڑ جاتی تھی تو پھر بس سرکہ اور روٹی کھاتے تھے اور کچھ نہیں. سرکہ اور روٹی، ونیگر اور روٹی. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے سرکہ اور روٹی؟ تو کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ نعم الادام الخل، سرکہ بہت عمدہ سالن ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکہ بہت عمدہ سالن، اور محمود الحسن یہ سمجھے کہ مرغی بہت اچھا سالن، سبزی بہت اچھا سالن. نہیں، محمود الحسن کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. وہ سب سے بہتر سالن تو میں اسی کو کھاتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ کا معمول یہ ہے کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، 2 سنت، 2 نفل، پھر 3 وتر، اور وتر کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو پورا ثواب، بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب. آپ تو ثواب کے بڑے حریص ہیں، لالچی ہیں، تو یہ بیٹھ کر آپ 2 نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو آدھا ثواب، کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں تو پورا ثواب. لیکن میری نظر سے ایک حدیث گزری ہے جس سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھنے کے بعد جو 2 نفل پڑھتے تھے بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو بیٹھ کر پڑھنے سے مجھے آدھا ثواب ملے گا، لیکن یہ سنت طریقے کے مطابق ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا، لیکن یہ سنت نہیں ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا ثواب ہی کیا ہے، میرا ثواب کیا ہے کہ میں اسے پورا کا پورا لینے کی کوشش کروں. آخرت میں ثواب مجھے اتنا کام نہیں آئے گا جتنی میرے آقا کی سنت کام آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور، کہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بھئی ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو دیکھنے سے شاید وہ اشکال حل ہو. وہ اشکال کیا ہے کہ مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر، تو پہلے زمانے میں، آج کل بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہماری طرح مسجدیں نہیں ہوتی کہ بھئی یہ مسجد اور مسجد کے بعد پھر وہ ایک صاف ستھرا چلنے کا ورانڈا اور فویر اور کوریڈور، اور اس کے بعد پھر جوتے پہننے کی جگہ. نہ، باہر نکلے کے جوتے، وہیں جوتے نکالو اور اندر مسجد وہیں شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے، تو پہلے بایاں پاؤں نکالتے ہیں تو چپل اور جوتی کے اندر کون سا پاؤں پہلے جائے گا؟ بایاں. لیکن جوتی کے اندر پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، تو پہلے بایاں اگر نکالتے ہیں تو جوتی میں بایاں جاتا ہے، تو ایک سنت پر عمل کرو تو ایک سنت چھوٹتی ہے. اور پہلے دایاں نکال کر کے دایاں اندر رکھتے ہیں تو جوتے میں دایاں پاؤں رکھنے کی سنت ادا ہوتی ہے، لیکن مسجد سے غلط پاؤں نکلتا ہے، ایک سنت لازمی طور پر چھوٹے گی. سمجھ میں ان کو نہیں آیا کہ یہ ان دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کیسے کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بہت پابند ہیں، انہوں نے ضرور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. تو آج ایسا کرتے ہیں کہ جب حضرت نکلے مسجد سے تو ہم دیکھیں کہ حضرت کیا کرتے ہیں. سنت کے کتنے پابند تھے میں بتاؤں آپ کو. سنت کے اتنے پابند تھے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ چکے تھے، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ اس عمل میں سنت طریقہ کیا ہے.
اس عمل میں سنت طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بڑے حضرت کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کبھی دیکھا بڑے حضرت کو یہ کام کرتے ہوئے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ تو کہا کہ ہاں دیکھا. کہا کہ پھر وہی سنت ہے. یعنی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا یقین تھا کہ حضرت گنگوہی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہے کہ انہوں نے حضرت کو وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. پھر بھی اس کو پوچھا کہ تم نے حضرت کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا پھر کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سنت ہے. یعنی کسی عمل کے سنت ہونے پر دلیل پکڑی جا رہی ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے. اتنے پابند تھے سنت کے، اتنے پابند. تو کہا کہ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو بایاں پاؤں نکالا، اور بایاں پاؤں نکال کر کے چپل کے اوپر رکھ دیا، اور چپل کے اوپر رکھنے کے بعد دایاں پاؤں نکالا، دایاں پاؤں نکال کر چپل کے اندر رکھا، اور پھر بایاں پاؤں رکھا. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی گرفتاری کا وارنٹ برطانوی حکومت کی طرف سے، اور چھپ گئے، روپوش ہو گئے، روپوش ہو گئے، چھپ گئے. اور 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد کسی نے دیکھا کہ گھوم پھر رہے ہیں. تو کہا حضرت وہ تو وارنٹ تو ابھی بھی جاری ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، جان بھی خطرے میں ہے. تو کیا جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بھی خطرے میں تھی، اور آپ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر غار ثور میں روپوش ہو گئے تھے، لیکن 3 دن کے بعد نکل آئے تھے. اس لیے 3 دن تک تو میں چھپا رہا، اب 3 دن سے زیادہ چھپا رہنا یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے میں نکل آیا. اللہ تعالیٰ شانہ میرے بھائیو ہمیں توفیق عطا فرمائے. من احب سنتی فقد احبنی. جو شخص میرے طریقے کو پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے. جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور پھر یہ عام سنتیں اور مستحب اعمال. یہ جو ہمارے بزرگوں کے مستحب اعمال پر اہتمام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ اسی کا بہت اہتمام کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب یہ بیانات کیے جاتے ہیں کہ سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرو، تو بس سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، فرائض، واجبات، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. پورے طریقے کو، پورے دین کو زندگی میں لاؤ. اور یہ جو سنتیں ہیں، سنتیں یہ بھی بہت اہم، بہت اہم. نقشے قدم نبی کے ہیں، نقشے قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے. نقشے قدم نبی کے ہیں. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقشے قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے. یہ سنت کے راستے ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ جنت تک. نقشے قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے. نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر جب ہم چلیں گے، یعنی آپ کی سنتوں پر چلیں گے، تو ہم جنت تک پہنچ جائیں گے. نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. یہ تیری معراج ہے کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے. میری معراج کیا ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں تیری قدم تک پہنچ جاؤں، تیرے قدم، اور تیرے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں، تیری سنتوں، تیرے طریقوں کی میں اتباع کرتا رہوں. یہ میری معراج ہے. کیوں؟ اس سے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے جنت بھی ملے گی، مجھے اللہ بھی ملے گا. اس لیے میرے بھائیو آج یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے پورے دن پر عمل ہوگا، پورے دن پر عمل ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے علم. دین کا علم ہی نہیں ہوگا تو دن پر عمل کیسے ہوگا؟ پورے دن پر عمل تب ہوگا جب دن پر. میں انگلینڈ میں بھی یہ میرا سبق بار بار میں دہراتا ہوں.
اور اس سفر میں بھی جہاں کہیں گیا میں نے اس سبق کو دہرایا، العلم قبل العمل۔ جذبہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جاوے، کسی خانقاہ میں جا کر بہت جذبہ بڑھ گیا عمل کا، حج عمرے کے لیے گئے بہت جذبہ لے کر آئے عمل کا، جماعت میں 4 مہینے کے لیے چلے گئے بہت جذبہ لے کر آئے عمل کا، لیکن علم ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جذبہ تو اتنا لے کر کے آئے کہ دن میں 100 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 رکعت، اتنا جذبہ لے کر آئے، 100 رکعت کا اتنا جذبہ، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اشراق بھی کوئی چیز ہے تو 4 رکعت کیسے پڑھیں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ فجر پڑھ کر گھر چلا جائے گا، گھر آرام سے بیٹھا ہوا ہے 10 بجے پڑھ سکتا ہے، جذبہ اتنا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 رکعت چاشت کی بھی ہے۔ علم نہیں ہے تو وہ جذبہ بیکار۔ شیخ کے پاس جانے سے جذبہ بڑھتا ہے، عمرہ وغیرہ میں جانے سے جذبہ بڑھتا ہے، ایسی تذکیر واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھنے سے جذبہ بڑھتا ہے، دعوت و تبلیغ میں جانے سے جذبہ بڑھتا ہے، لیکن یہ جذبہ بیکار ہے جب تک کہ علم نہ ہو۔ یہ جذبہ استعمال کہاں کریں گے آپ؟ انجن کے اندر بھاپ بنتی رہے لیکن پٹڑی ہی نہیں ہے آگے، تو وہ انجن کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہیں کا وہیں رہے گا، چھک 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 ایک ہی جگہ پر کرتا رہے گا، آواز بہت آئے گی اس کی، لیکن منزل کی طرف 1 ملی میٹر بھی نہیں ہٹے گا وہ انجن۔ تو اسی طرح جس کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے، خانقاہوں میں جا کے جذبہ بڑھے گا، دعوت و تبلیغ میں جا کے جذبہ بڑھے گا، واعظ و تذکیر کی نصیحتوں کو سن کر کے جذبہ بڑھے گا، لیکن علم نہیں ہوگا تو وہ اسی انجن کی طرح ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، چھک چھک کرتا رہتا ہے، آواز بہت آتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آواز جو آ رہی ہے بہت میں ترقی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے علم کو بڑھاؤ، اور علم کو بڑھا کر حلال حرام کی تمیز پیدا کر کے حرام سے بہت دور رہو، حرام سے بہت، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عابد اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرو، حرام سے بچو، مکروہات تحریمیہ سے بچو، اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حسد نہیں تھا، تو ہمارا دل بھی ویسا ہونا چاہیے کہ حسد نہ ہو۔ وہاں کینہ نہیں تھا، یہاں کینہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں بغض نہیں تھا، یہاں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کسی بات پر ناراض ہوتے تھے، اور ناراض ہونے کے بعد جب تصفیہ ہو جاتا تھا تو ناراضگی ہمیشہ کے لیے کافور ہو جاتی تھی، تو ہمارا دل بھی صاف ہو جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی فکر رکھتے تھے، ہمیں بھی فکر رکھنی چاہیے۔ آپ جو ہے طالب علموں کا خیال رکھتے تھے، ہمیں بھی طالب علموں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے، مسجد نبوی میں رکھتے تھے اور خیال رکھتے تھے، ہمیں بھی وہ خیال کرنا ہے۔ نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، اخلاق حسنہ، یہ صرف میرے بھائیو زبان پر نہ رہے، زبان پر نہیں، ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ ہماری اکابر جو ہے انہوں نے اس کا بہت اہتمام کیا۔ ایک قصہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ایک ساتھ ہو گئے، سفر میں ایک ساتھ، دیکھو علم بھی تھا اور عمل بھی، علم بھی عمل بھی۔ آج کل جو ہے بعضوں کے پاس عمل کا بہت جذبہ ہوتا ہے لیکن علم نہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم بہت زیادہ ہوتا ہے عمل نہیں، دونوں چیزیں چاہیے، علم اور عمل دونوں۔ سفر میں ساتھ ہو گئے تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے میں گھڑی پیش کی، گھڑی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لی گھڑی۔ ہدیہ دینے کے، ہدیہ لینے کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ان اصول اور ان آداب کے مطابق دینا چاہیے، ان اصول اور ان آداب کے مطابق لینا چاہیے۔ اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت نے لے لی، حضرت نے گھڑی لے لی، اور حضرت نے گھڑی لینے کے بعد حضرت کی عادت تھی کہ اصلاح فرماتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، تو وہ صاحب جب نہیں تھے تو حضرت کو ایک دم سے وہ گھڑی کا یاد آ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان صاحب نے مجھے گھڑی دی تو ہدیے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز دینی چاہیے جو جس کو دی جائے اسے کام آئے۔ اب پہلے سے گھڑی تو میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے گھڑی دی، اب اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ ایک حضرت نے تعلیم دی دوسروں کو، پہلے سے گھڑی تو میرے پاس، اب مجھے کوئی شرٹ دے دے ہدیے میں، کیا کروں گا اس کے ساتھ؟
تو گھڑی تو میرے پاس پہلے سے تھی. بزرگوں کا تو ہمارے جیسا ذوق نہیں تھا نا کہ عمدہ عمدہ گھڑیاں پہنے, جو پسند آئے وہ لے لے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ 2 چیزوں کا مجھے بہت شوق ہے, قلم اور گھڑی. جہاں مجھے کوئی عمدہ گھڑی نئی نظر آتی میں خرید لیتا ہوں, اور جہاں کہیں کوئی مجھے نیا قلم نظر آتا ہے میں خرید. کہا کہ میرے پاس درجنوں گھڑیاں اور درجنوں قلم پڑے ہوئے ہیں. وہ تو پرانی, مگر ٹائم بتلا رہی ہے. آج کل تو لباس اور گھڑیاں اور قلم, یہ اس موبائل, اس میں بھی اپنی شان دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ کون سی ہے, ریڈو ہے کہ نہیں, اور ریڈو بھی کون سی ہے, سستی والی مہنگی والی. لوگوں کی نظر پڑے تو لگنا چاہیے کہ کوئی ہے. تو حضرت نے یہ تبصرہ فرمایا کہ گھڑی تو میرے پاس پہلے ہی سے تھی, انہوں نے گھڑی دی تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جب کوئی چیز کسی کو دی جائے تو ایسی چیز دینی چاہیے جو اسے کام آئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے ایک مرتبہ امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے خوشی میں, یا بہت اچھا سبق سنانے کی وجہ سے مجھے ہدیہ دیا, 1 روپیہ اس زمانے میں جو بھی 50 پیسے جو بھی ہوں گے, اور کہا کہ دینے کے بعد مجھے پوچھا کہ کیا کرے گا اس سے. وہاں تو تربیت ہوتی تھی, تو کہا کہ پیسے بھی مجھے دیے اور خرچ بھی انہوں نے ہی کروائے. کہا کہ کیا کرے گا اس سے, تو میں نے کہا کہ میں مٹھائی خریدوں گا اور اپنے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہوگا کہ ابا بہت خوش ہوں گے کہ سوچ بہت اعلیٰ ہے کہ اپنے شیخ کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہے. کہا کہ میں مٹھائی خریدوں گا اور اپنے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے حضرت کے لیے تو اس پیسے سے ½ کلو مٹھائی خریدے گا, اور جب تو پیش کرے گا تو تیرے حضرت اس میں سے ایک چھوٹی سی ٹکڑی اپنے منہ میں رکھیں گے اور باقی خدام کو کھلا دیں گے. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس کے بجائے جا اور اس پیسے سے شکر خرید کر لیا, شوگر, اور شکر خرید کر اپنے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کر, تو تیرے حضرت اس شکر کو 2 مہینے تک اپنی چائے میں استعمال کریں گے. دیکھو بزرگوں سے سیکھنے کی چیزیں ملتی ہے کہ نہیں. تو ہدیہ دیتے ہوئے شان وان وغیرہ کو نہیں دیکھنے کا, کیا چیز کام آئے وہ دیکھنے کا. آج کل تو ہدیے کا طریقہ بھی بہت بدل گیا ہے. جب ہدیہ ملتا ہے تو جس کو ہدیہ ملتا ہے خوش بہت ہوتا ہے. خیر اب تو وہ خوشیاں کم ہو گئی ہوگی, اس لیے کہ سب سمجھ گئے ہیں, اس لیے کہ وہ کھولتے ہیں تو اندر سے دوسرا پارسل نکلتا ہے, اور اسے بھی کھولتے ہیں تو پہلی مرتبہ مجھے یہ نئی انداز کی خوشبو کسی نے مجھے دی, تو میرے ذہن میں خیال ہے, میں نے کہا یہ تو عطر کا بہت بڑا شیشہ ملا ہے, تو اس کے لیے مجھے انڈیا مولانا صالح صاحب کو فون کر کے کہنا پڑے گا کہ چھوٹی چھوٹی خالی شیشیاں بھیجو. اور میں نے کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھر کر دوست احباب میں تقسیم کروں گا. اچھا وہ پڑا رہا وہ بہت بڑا, اس کو کھولا تو اندر سے دوسرا ایک نکلا, اسے کھولا تو اس میں سے بھی ایک نکلا. کرتے کراتے آخر میں جب وہ بوتل نکلی اور بوتل کو میں نے جو لائٹ کے سامنے رکھا تو وہ جو پاؤ تولے کی ہماری عطر کی شیشی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی تھا. عطر اتنا ہی جو پہلے ہمیں 5 روپے میں مل جاتا تھا, وہی عطر 5 روپے والا. تو ہم یہ پیسے عطر کا نہیں دے رہے ہیں, یہ سارے پیکنگ کا ہم دے رہے ہیں. آج جو 5 کی جگہ پر 500 دے رہے ہیں پیکنگ کا. اور اس کے اوپر پھر اب ہمیں بیوقوف بنایا دنیا نے, پیسے کمانے والوں نے ہمیں بیوقوف بنایا. اس کے اوپر اب پیپر بھی چڑھاؤ, اس کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی چڑھاؤ, اس کے اوپر لیبل بھی چڑھاؤ, اور اس پر اکتفا ٹھیلی بھی لاؤ, ٹھیلی بھی چاہیے, اور اس سے بھی کافی نہیں, اور ٹھیلی کے اوپر الگ لیبل, اس کے اوپر بھی لکھو. لیکن ہم ہیں کہ اتباع نبوی میں سست اور اتباع غیر میں فوراً لبیک, اور نقصان ہمارا ہو رہا ہے. تو حضرت نے جب یہ فرمائے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس گھڑی کی ضرورت نہ ہو تو مجھے بیچ دیجئے مجھے. تو دونوں کے درمیان قیمت طے ہوئی. دیکھو یہ ہے سادگی اور بے تکلفی سے جینے کا سلیقہ. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں حضرت اب آپ کو کیا بیچنے کا, قبول فرما لیجئے, اور دل میں بہت تکلیف ہوتی کہ یہ کہاں خریدنے کے لیے تیار ہو گیا. نہیں, قیمت طے ہوئی, قیمت طے ہوئی, اور قیمت طے ہوئی. حضرت نے
گھڑی ان کو دے دی اور پیسے لے لیے حضرت تھانوی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ خبر جو ہے وہ گھڑی دینے والے کو پہنچی تو اس کو تھوڑا دکھ ہوا اور اس نے یہ تبصرہ کیا کہ مجھے کیا پتا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے سے گھڑی ہے. اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں حضرت کو کیش دے دیتا, نقد دے دیتا یا اور کوئی چیز دیتا. میں تو چاہتا تھا کہ کوئی چیز حضرت کے پاس رہتی, میری حضرت کے پاس, حضرت استعمال کرتے, مجھے خوشی ہوتی. یہ بات حضرت کے کانوں تک پہنچی. ابھی ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین اللہ کے ولی تھے, تو ان کو ہر ایک کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھیس پہنچی کہ ایک شخص نے بیچارے نے اتنی محبت میں مجھے گھڑی دی اور میں نے ایسا تبصرہ کیا اور تبصرہ کر کے ایسی جگہ پر بیچ ڈالی کہ اس کو پتہ بھی چل گیا میں نے اس کا دل دکھایا, یہ اچھا نہیں کیا. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اقالہ کر لیتے ہیں. اقالے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھڑی واپس مجھے دے دیجئے اور قیمت آپ واپس لے لیجئے, لیکن اقالے میں دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. تو کہا کہ حضرت وہ گھڑی واپس مجھے دے دیجئے اور آپ لے. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, وہ تو میری ضرورت کی چیز تھی, میں نے وہ خرید لی, اب میں اقالہ نہیں کر سکتا. منع کیا, بہرحال جو منع کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اقال اللہ بیعتہ اقال اللہ اثراتہ یوم القیامہ. دیکھو کتنا مزہ آتا ہے ان لوگوں کی زندگی, علم بھی اور عمل بھی, علم بھی اور عمل بھی دونوں. اس واقعے میں دیکھو علم اور عمل. کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد اسے پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ واپس اس معاملے کو توڑنا چاہتا ہے, تو سامنے والا اگر اس کا تعاون کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے. تو آپ اس فضیلت کو حاصل کر لیجئے, یہ مجھے واپس کر دیجئے. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت تو مجھے بھی معلوم ہے اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ فضیلت حاصل کروں, لیکن اصل میں یہ گھڑی میں نے اپنے لیے نہیں خریدی ہے. میرے ایک دوست نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ مجھے گھڑی کی ضرورت ہے, تم سفر میں جا رہے ہیں تو کسی جگہ تم کو مناسب گھڑی نظر آئے تو تم خرید لینا میری طرف سے. تو اس نے مجھے گھڑی خریدنے کا وکیل بنایا ہے, تو میں نے گھڑی خرید لی. اب اقالہ کرنے کے لیے تو اس کی اجازت کی ضرورت ہے, تو جب تک اس کی اجازت نہیں لیتا میں اقالہ نہیں کر سکتا. دیکھو علم عمل, اس کو کہتے ہیں من احب سنتی, جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. اب تو شریعت کا مسئلہ آ گیا. 24 گھنٹے گزرے اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی صاحب اقالہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, تم گھڑی واپس لے لو اور پیسے مجھے دے دو. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی اور کی طرف سے خریدی ہے, تو جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ تو اقالہ تو ہو نہیں سکتا. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدنے کا وکیل ہو اور سامنے والا آدمی خرید و فروخت کے معاملے ہو جانے کے بعد اقالہ کروانا چاہے, تو خریدنے والا آدمی غور و فکر کرے اور اسے دل میں اطمینان ہو کہ میں اگر اقالہ کروں گا تو وہ ناراض نہیں ہوگا, تو شریعت اجازت دیتی ہے. تو 24 گھنٹے تک میں نے اس پر غور کیا اور اب مجھے مکمل اطمینان ہو گیا کہ جس نے مجھے وکیل بنایا ہے اس کو ناراضگی نہیں ہوگی, اس لیے میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گھڑی واپس دے رہا ہوں. دیکھو میرے بھائیوں کہ علم اور عمل. تو آپ حضرات بھی علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو, جمعہ سے پہلے کے بیانات بھی سنو. یہ بیانات تو واضح و تذکیر کے ہوتے ہیں, مسائل کے نہیں ہوتے. اصل جو ہوتے ہیں وہ دروس ہوتے ہیں, درس قرآن, درس حدیث. یہ دروس میں بیٹھو اور علم حاصل کرو, اور علم حاصل کر کے پھر عمل کرو. جتنی باتیں معلوم ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو, اور فرض پر بھی عمل کرو, واجبات پر بھی عمل کرو, سنن پر بھی عمل کرو, مستحبات پر بھی عمل کرو.
حرام سے بچو، مکروہات تحریمیہ سے بچو، مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اور نکاح میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ خشک نہیں ہے، شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، کھاؤ کھلاؤ، اچھے کپڑے پہنو، لوگوں کو دعوت بھی دو، لیکن شریعت مطہرہ کے اصول کے دائرے میں رہ کر، فضول خرچی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ اور اگر کوئی بالکل سادی شادی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ معاشرے میں ایسے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، معاشرے میں ایسے بھی۔ ہمارے یہاں ایک بہت رئیس ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ہم جیسے مولوی اگر سادی شادی کرتے ہیں نا تو اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑتا، اور تم بہت رئیس ہیں اور سب کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ اس کے یہاں جب شادی ہوگی تو بہت دھوم دھام سے ہوگی، تمہارا بزرگوں سے تعلق ہے، تو شادی کے موقع پر اگر لڑکی والے کچھ بھی نہ کریں نا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لڑکے والے ولیمہ کر لیں گے، تو تم اس میں تو پورے شہر میں پورے ملک میں چرچا ہوگا، اس لیے کہ جتنے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی اور بالکل سادی، تو انہوں نے ایک شخص کو نہیں بلایا، ایک شخص کو مدعو نہیں کیا، میری بات پر عمل کیا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کے تعلقات والے خود ہی ان کے گھر گئے، انہیں کیک بھی کھلائی، عمدہ رئیس آدمی، سب چیزیں تیار تھی، لیکن شادی میں مدعو کسی کو نہیں کیا انہوں نے۔ تو ایسی سادی شادیاں بھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی سادی شادی کرے تو اسے تانا بھی مت دو، اسے تانا بھی مت دو، ہاں دوستی ہوتی ہے، ذرا ہنسی مذاق وہ الگ چیز ہے۔ تو شادیوں میں اس بات کا اہتمام ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہو کہ کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔